नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद आमिरुल इस्लाम। आज हम एक नहायत ही आम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जिसका उन्वान है जिन्नात, जादू और आसेब की हकीकत क्या है और कुरान व हदीस में इनके हवाले से हमें क्या रहनुमाई मिलती है और इसका कौन सा ऐसा इलाज है जो कि इनके लिए मुअस्सर और कारगर साबित होता है। तो सबसे पहले हम इस लफ्ज़ के ऊपर तहकीक करते हैं कि ये लफ्ज़ है क्या। जिन ये बेसिकली जमा है और इसकी वाहिद जनीयुन आती है। ये इसी तरह है जिस तरह के रूम जमा है और इसकी वाहिद रूमी आती है। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी तहकीक करते हुए मज़ीद आगे वज़ाहत फरमाते हैं कि वो चीज़ जो हवास से पोशीदा हो और उसको जिन कहते हैं। मसलन वो चीज़ जिसको हम आँख से देख न सकें, जिसको कान से सुन न सकें, ज़ुबान से जिसको चख न सकें और नाक से जिसको सूंघ न सकें और हाथ से जिस चीज़ को हम पकड़ न सकें उसको जिन कहते हैं। आगे मज़ीद आप लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं रूहानी तौर पर उनकी 3 अक़साम हैं। उनमें से पहली मखलूक वो है जो कि सरापा खैर है, इससे मुराद फरिश्ते हैं। दूसरी मखलूक वो है कि जो सरापा शर है, इससे मुराद शैतान है। और तीसरी मखलूक वो है कि जिनमें से कुछ सरापा खैर हैं और कुछ सरापा शर हैं, यानी वो जिन्होंने कलमा पढ़ लिया है जिन्नात में से वो सरापा खैर हैं और वो जिन्नात जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो सरापा शर हैं। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये जो जिन का लफ्ज़ है इसके मादे से जो मुश्तक़ात हैं उनके हवाले से भी उन्होंने लिखा है। मसलन जनीन जब हमल माँ के शिकम के अंदर होता है तो उसको अरबी ज़बान में जनीन कहते हैं। इसी तरह जनान जब दिल किसी शख्स के सीने के अंदर पोशीदा है तो अरबी में इसके लिए जनान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और तीसरा एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वो मजिन्ना। अब मजिन्ना किसे कहते हैं? जब कोई दुश्मन किसी शख्स के ऊपर हमला करे और वो डाल से अपने आप को बचा ले और दुश्मन के वार से अपने आप को महफूज रख ले तो उसको अरबी ज़बान में मजिन्ना कहते हैं। एक मशहूर मुफस्सिर कुरान अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिन्नात की हकीकत के बारे में जो आल सुन्नत की तहकीकात हैं उनका खुलासा अपने अल्फाज में पेश किया। आप फरमाते हैं कि जन्नात ये जो हैं अजसाम हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को जिस्म अता किए हैं इस तरह जिन्नात को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म अता फरमाए हैं। और जिस तरह हैवानात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह को रखा है इस तरह जिन्नात के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह को रखा है। और ये इंसानों की तरह अक्लमंद होते हैं और लोगों की आंखों से पोशीदा रहने की वजह से इनको जिन्नात कहा जाता है। आगे फरमाते हैं इनमें तौलीद का सिलसिला भी है, इनमें कुछ नर होते हैं और कुछ मादा होते हैं। जबकि फरिश्ते नर और मादा से और औलाद का जो सिलसिला है उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको पाक रखा है। और जिन्नात, शयातीन और मलाइका का जो वजूद है ये कुरान और सुन्नत से साबित है। बाज़ जो फलासफा थे या आजकल के जो जदीद ख्याल और रोशन किस्म के लिबरल्स हैं उन्होंने इनकी हकीकत का इनकार किया है, लेकिन उनका इनकार कोई माने नहीं रखता क्योंकि कुरान और हदीस के अंदर बजा मकामात के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात का तज़किरा भी फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्नात से मुलाकातें और उनको इस्लाम की दावत देना ये भी हदीस से साबित है। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान का और जिन्नात का तज़किरा फरमाया। अल्लाह ने फरमाया खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार कि हमने इंसान को ठीकरी की तरह बजने वाली मिट्टी से पैदा फरमाया। और आगे जिन्नात के बारे में फरमाया व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार कि हमने ये जो जिन हैं इनको आग के शोलों से पैदा किया। और एक दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की और जिन्नों की तख्लीक की जो गर्ज़ व गायत है उसको बयान किया। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब एक और मकाम है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका जिक्र फरमाया
کہ یہ جو جنات ہیں یہ انسان کی تخلیق سے بہت پہلے اللہ رب العزت نے ان کو تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان جو ہے وہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کیا کہا؟ قرآن میں وہ الفاظ موجود ہیں، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، شیطان جنوں میں سے تھا پس اس نے اپنے رب کی نافرمانی اختیار کی۔ تو پتہ چلا کہ حضرت آدم کی تخلیق سے بہت پہلے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا تھا۔ اور دوسری ایک خاصیت جو قرآن نے جنات کی بیان فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ جنات اور ان کا جو قبیلہ ہے وہ انسان کو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ کتب احادیث میں بھی جنات کی حاضری کے حوالے سے متعدد روایات موجود ہیں، اور محدثین نے تحقیق کے بعد یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تقریباً 6 مرتبہ جنات کی آقا علیہ السلام سے ملاقات یہ ثابت ہے۔ جنات کی پہلی حاضری وہ ہے کہ جن کا ذکر سورہ جن کی آیات کے اندر کیا گیا ہے۔ صحیح روایات سے ہمیں یہ واقعہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ وہاں ایک میلہ لگتا ہے، اور یہ جو عکاظ کا مقام تھا یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 2 رات کی مسافت پر تھا۔ عرب کے سارے قبائل اس میلے کے اندر جمع ہوا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تبلیغ کی غرض سے اور دین کی دعوت دینے کی غرض سے آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اب جاتے ہوئے رستے میں ایک مقام آتا ہے جس کو مقام نخلہ کہتے ہیں۔ نخلہ کے مقام پر صبح کی نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز ادا فرمائی، اور صبح کی نماز میں اللہ کے نبی نے سورہ طٰہٰ کی آیات اور ایک روایت کے مطابق سورہ اقرا کی تلاوت فرمائی۔ اب جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، جب انہوں نے سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آقا علیہ السلام کی کرت سنی تو مبہوت ہو کے کھڑے رہ گئے اور سننے لگ گئے، اور ان کے دل کے اوپر جو تاریکیوں کے، جو شرک کے اور ظلمتوں کے جو پردے تھے اللہ رب العزت نے قرآن کی برکت سے ان کو ہٹا دیا، اور ان کے سینے کو اسلام کی نورانیت سے چمک اور جلا عطا فرما دی۔ جب نماز ختم ہوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور واپس جا کے انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو بتایا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، شرک کو چھوڑ دیا ہے، اگر تم نجات چاہتے ہو تو تم بھی کلمہ پڑھ لو اور حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ اور جنت میں جانے کے حقدار بن جاؤ۔ اور ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے جنات کے لیے علیحدہ سے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمائے، بلکہ جو انسانوں کی طرف انبیاء کرام اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے ہیں، یہی وہ انبیاء ہیں کہ جو جنوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ اور ایک اور تذکرہ جو جنات کے ساتھ ملاقات کا ہمیں ملتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت۔ آپ فرماتے ہیں ایک روز آقا علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی اور مسجد سے باہر تشریف لائے، اور جب میں مسجد سے باہر نکلا تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک مقام کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ جب اس مقام کی طرف پہنچے تو آقا علیہ السلام نے مجھے ایک جگہ کے اوپر بٹھایا اور میرے گرد کچھ خط کھینچ دیے اور فرمایا عبداللہ ان خطوط سے باہر نہ آنا۔ پھر میں وہیں سیری تک اس جگہ کے اوپر بیٹھا رہا اور مجھے طرح طرح کی آوازیں آتی رہیں اور میرے پاس سے کچھ لوگ گزر کے جاتے رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، مجھے کچھ لوگوں کی اور کچھ مخلوق کی آوازیں اس طرح میرے کانوں کے اندر پڑیں۔ جب حضور تشریف لائے تو میں نے حضور سے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے جنوں کی طرف تبلیغ کا اور دعوت کا پیغام دے کے بھیجا تھا، میں ان کو تبلیغ کے لیے آج تشریف لے آیا تھا۔ پھر میں نے دوسرا سوال کیا اللہ کے نبی یہ آوازیں کیسی تھیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ جنوں کی آوازیں تھیں، وہ مجھے الوداع کرنے کے لیے آئے تھے اور میری بارگاہ میں وہ سلام پیش کر رہے تھے۔ اب اگر کسی بندے کو جنات وغیرہ کی شکایت ہو یا سیب وغیرہ اس کے ساتھ لگ جائے یا جادو وغیرہ اس کے اوپر کوئی کروا دے تو قرآن و حدیث اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟
سب سے جو مجرب عمل ہے وہ ایک مرتبہ صبح اور شام آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اپنے اوپر اگر کوئی بندہ پھونک لے تو اللہ رب العزت آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے ایک محافظ اس بندے کے ساتھ فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں جو ہر طرح کے جنات سے، ہر طرح کے جادو اور عصیب سے اس بندہ مومن کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر صبح شام 3 مرتبہ معوذات کی تلاوت کرنا، یعنی قرآن کی آخری 3 سورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو تلاوت ہے یہ انسان کو ہر طرح کے جادو سے، ہر طرح کے جنات سے، ہر طرح کے عصیب سے اللہ کی پناہ میں لے آتی ہیں۔ صبح شام 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات پڑھنا ان کا ثواب اتنا ہے کہ 4 غلام آزاد کرنے جتنا ان کا ثواب ہے۔ اور ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت دن اور رات میں ہر طرح کی خطرناک چیزوں سے، جنات سے اور شیطان سے اس بندہ مومن کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی جو تلاوت ہے یہ جنات کو اور جادو کو دور کرنے کا سب سے مجرب ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بندہ مکمل تلاوت نہیں بھی کر سکتا تو جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں یہ جنات کو دور کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کی برکت سے اللہ رب العزت جادو کو، عصیب کو اور جنات کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو واش رومز وغیرہ آج ہر گھر میں بنے ہوئے ہیں یہ جنات کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایک دعا سکھلائی ہے کہ جب ہم میں سے کوئی واش روم جانا چاہے تو وہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندہ مومن کو جنات کی شر سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور آخر میں جب بھی ہم میں سے کوئی بندہ وہ اپنے کپڑے وغیرہ چینج کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جو معصورہ دعا ہے وہ پڑھ لیا کرے تاکہ کوئی بھی جن یا کوئی بھی شیطان اس کو برہنہ حالت میں جب دیکھے تو اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر ہم ان کلمات کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے شیاطین سے، جنات سے اور عصیب سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔